السلام علیکم ایوری ون. تو آج ہم لوگ کلاس 7 کا جو ہے چیپٹر نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا نام ہے بی اماں. ٹھیک ہے، جس کا ٹائٹل کیا ہے؟ بی اماں. اس سے پہلے ہم کہانی کو پڑھیں، ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں. تو پہلا الفاظ ہے جد و جہد. شدید اور لگاتار کوشش کو کیا کہیں گے؟ جد و جہد. ٹھیک ہے، شدید مطلب کوئی چیز میں جو ہے بہت شدت کے ساتھ جو ہے اور ہاں کنٹینیو جو ہے نا اس میں لگے رہنا، کوشش کرتے رہنا ہے نا، کسی چیز کو پانے کے لیے، کوئی چیز کی بدلاؤ کے لیے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ جد و جہد. ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدائش. یہ ورڈ ہم پڑھ چکے ہیں. ولادت کا مطلب پیدائش. منصب دار یعنی عہدے دار. منصب دار یعنی جو عہدے پر ہوتا ہے وہ عہدے دار. مظالم یعنی ظلم کی جمع ہے. مظالم زیادتی کرنا، ستانا، پریشان کرنا، ظلم کرنا. سپرد کر دینا یعنی حوالے کر دینا. یہ بھی ورڈ پڑھا ہوا ہے. سپرد کر دینا یعنی کسی کے حوالے کر دینا، کسی کو کوئی چیز کسی کو دے دینا، ہے نا. تربیت یعنی کیا ہے؟ پرورش. تربیت کیسی ہوئی ہے؟ پرورش کیسی ہوئی ہے نا. رہن یعنی گرووی. کسی چیز کو دوسرے کے پاس پیسہ لے کر کچھ مدت کے لیے جو ہے رکھنا. گروی رکھتے تھے نا ہم، جیسے زیور گروی رکھنا، زمین جائیداد گروی رکھنا، پیسہ گروی رکھنا. تو یہ کیا کہلائے گا؟ رہن کہلائے گا. اقرار کرنا یعنی ماننا، تسلیم کر لینا، قبول کر لینا. اقرار کر جانا یعنی قبول کر لینا، مان لینا کسی بات کو، تسلیم کر لینا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، ہے نا. اپنا جرم اقرار کرنا، اپنا ظلم تسلیم کرنا، اس طریقے سے. جرات یعنی ہمت. جرات کا مطلب ہمت ہے اس میں یا جرات ہے اس میں، ایسے. اتحاد یعنی ایکا میل جول. اتحاد کے ساتھ یعنی میل جول کے ساتھ، میل محبت کے ساتھ. نگرانی کرنا یعنی دیکھ بھال کرنا. نگرانی یعنی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، تو ایک مرتبہ ہم اور جو ہے جلدی سے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ دماغ میں جو ہے نا ہمارے ایک دم چھپ جائے، تاکہ ہم کہانی جو ہے آسانی سے یاد کر سکیں. کیا ہے؟ جد و جہد کرنا یعنی شدید اور لگاتار کوشش کرتے رہنا، لگاتار کوشش میں لگے رہنا کسی چیز کو پانے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے. ولادت کا مطلب ہوگا پیدائش. منصب دار یعنی عہدے دار. منصب دار یعنی عہدے دار. مظالم یعنی ظلم کی جمع ہے. مظالم زیادتی کرنا، کسی کو ستانا. سپرد کر دینا یعنی کسی کے حوالے کر دینا. تربیت کرنا یعنی پرورش کرنا. تربیت کسی کی کرنا یعنی پرورش کرنا. رہن کا مطلب ہوتا ہے گروی رکھ دینا، کسی چیز کو جو ہے دوسرے کے پاس پیسہ لے کر کچھ مدت کے لیے رکھ دینا، یعنی اپنا سامان رکھ دینا اور سامان کے بدلے میں اتنی رقم جو ہے اس سے مانگ لینا. اقرار کرنا یعنی مان لینا، کسی بات کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا. جرات کا مطلب ہوگا ہمت. تمہاری اتنی جرات ہے نا، کہتے ہیں. اتحاد یعنی ایکا میل جول، میل محبت. نگرانی کرنا یعنی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کہانی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی کیا کیا؟ برابر کا حصہ لیا. یعنی جب ہندوستان کی آزادی کے لیے جو ہے جتنی بھی جدوجہد کی گئی، جتنی بھی کوشش کی گئی، لوگ لگاتار جو ہے کئی سالوں تک لگے رہے، اور ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر ذات ہر دھرم کے لوگ انگریزوں کے خلاف ہوتے چلے گئے اور ان کو یہاں سے بھگانے کی جی جان کوشش کرتے رہے. تو اس میں صرف مرد ہی آگے نہیں تھے، ہے نا. اس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ شامل تھے. تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ محترمہ بی اماں کا نام جو ہے اس سلسلے میں مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے. یعنی محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، یہ دونوں جو ہے ان کی جو ماں ہے وہ کیا ہے؟ ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے. اب اس کا اگر اگزامپل ہم لے سکتے ہیں تو ہم لے سکتے ہیں کہ وہ ایک عورت ہو کے بھی جو ہے اس نے کیا کری؟ ہندوستان کی آزادی میں کس طرح سے جو ہے نا لوگوں کی ہمت، حوصلہ افزائی کری، اور سرکار کے خلاف انہوں نے باتیں کری، اور جو ہے لوگوں کو کس طرح سے اس نے اجاگر مطلب آنکھیں کھولی، ہے نا. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس چھوٹی سی کہانی میں. بی اماں کی ولادت 1852 میں ہوئی تھی. ولادت یعنی پیدائش. بی اماں کب پیدا ہوئی تھی؟ 1852 میں. اب ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مظفر علی. کیا نام تھا؟ مظفر علی. ان کا تعلق کس سے تھا؟ رئیسوں اور منصب داروں کے خاندان سے تھا. یعنی ان کے خاندان کے لوگ جو ہے کیسے تھے؟ رئیس تھے اور منصب دار تھے، یعنی عہدے پر تھے، کوئی نہ کوئی سرکاری ملازم تھا. اب یہ خاندان جو ہے امروہہ کا رہنے والا تھا. کہاں کا؟ امروہہ کا. 1857 میں اس خاندان نے کیا طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح جو ہے اگر امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد جو ہے شروع ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ انگریز حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. یعنی دہلی میں اس وقت اور میرٹھ میں جو ہے کیا ہو رہا تھا؟
آزادی کی جدوجہد جو ہے شروع ہو گئی تھی، یعنی ہر کوئی انگریز کے خلاف ہو گیا تھا، اور انہیں ہندوستانیوں کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ انگریز جو ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، تو ہر کوئی جو ہے ان کو یہاں سے پچھاڑنے کی کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے۔ تو وہی چیز ان کے خاندان والوں نے بھی جو ہے کیا طے کر لیا تھا کہ جس طرح دہلی میں اور میرٹھ میں جو ہے جنگ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے ان کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، تو اگر اسی طرح اگر امروہہ میں بھی جو ہے حالات بنتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس میں ضرور انگریزوں کے خلاف کیا کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت جو ہے کیا کریں گے، قائم کر لیں گے، اور انگریزوں کو جو ہے ان کے عہدے پر سے ہٹا کر کے کیا کریں گے، عہدے دار ہم بن جائیں گے۔ اب اس بات سے جو ہے معلوم کیا ہوتا ہے کہ بی اماں کے جو خاندان میں ہمیشہ سے کیا رہا ہے، اپنی وطن سے کیا رہی ہے، محبت رہی ہے، یعنی ان کے خاندان میں ہر کوئی جو ہے کیا کیا ہے، اپنے وطن سے جو ہے اس طرح محبت کرتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بی اماں کے دل میں بھی جو ہے ہندوستان کے لیے کافی محبت نظر آتی ہے۔ اب بی اماں نے بچپن سے ہی جو ہے ملک کی تباہی دیکھی ہوئی تھی، اور انگریزوں کے جو مظالم کی داستانیں ہیں بھی بزرگوں سے جو ہے انہوں نے سن رکھی تھی، یعنی بی اماں جو ہے بچپن سے، ان کی پیدائش جب ہوئی تھی تو وہ بچپن سے جو ہے ملک کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ دیکھتے آ رہی تھی کہ انگریز جو ہے کس طرح سے ہندوستان کو برباد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انگریزوں نے کتنا ظلم کیا ہندوستان پر، ہندوستان کے لوگوں پر، اب اس کے بارے میں کہانی انہوں نے بہت سن رکھی تھی اپنے بزرگوں سے، ہے نا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انگریز حکمرانوں سے انہیں کیا ہو گئی، نفرت ہونے لگی۔ اب جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا، اس کے بعد بچوں کی جو ہے نگرانی کس کے سپرد ہوئی، بی اماں کی، یعنی انہوں نے، بی اماں نے کیا کیا، اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش جو ہے انہوں نے خود کری۔ اب محمد علی جو ہے 2 سال کے تھے، اور شوکت علی جو ہے کچھ بڑے تھے۔ شوکت علی ان کا بڑا بیٹا تھا، یعنی زیادہ دن کا بڑا نہیں تھا، اور محمد علی جو ہے ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اب بی اماں نے ان دونوں بھائیوں کی تربیت جو ہے اس ڈھنگ سے کی تھی کہ آگے چل کر جو ہے محمد علی اور شوکت علی یہ کیا کریں گے، انگریز حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گے، یعنی ان کے خلاف وہ اپنے بیٹوں کی پرورش کر رہی تھی، اور اس طرح سے کر رہی تھی کہ وہ کتنی بھی پریشانی آ جائے، انگریز انہیں آگے جا کے کتنا بھی ستائے، کتنا بھی ٹارچر کرے، ہے نا، لیکن جو ہے انہیں جو ہے کیا کرنا ہے، اپنے ملک کی فائدے کے خلاف کبھی بھی قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اب بی اماں نے جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا کیا کیا تھا، زیور بھی رہن رکھ دیا تھا، یعنی گروی رکھ دیا تھا، یعنی اپنے بچوں کو پڑھائی تعلیم دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا زیور گروی رکھے اور بچوں کو اسکول کی فیس بھری تھی، اور ان کی پرورش کرنے میں اپنے زیور کا سہارا لیا تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بھائی کیا کرے، انگریزوں کی ظالم حکومت کے خلاف کیا کرے، جدوجہد کرے، اور ان کی یہ مبارک خواہش بھی جو ہے پوری بھی ہوئی تھی۔ یعنی وہ ہمیشہ سے کیوں چاہتی تھی اپنے بچوں کو پڑھانا، اچھی تعلیم دینا، اور اس طریقے سے ان کی تربیت کرنا کہ تاکہ یہ کیا کرے، انگریز حکومت ہے جو اتنا ظلم کر رہی ہے، وہ اس کے خلاف کیا کرے، جدوجہد کرے، یعنی اس میں اپنا یوگدان دے سکے، اور اس طریقے سے جو جتنا وہ دے سکتے اس سے زیادہ دے، اور وہ جو ہے ان کے بیٹوں نے یہ کام آخرکار کیا بھی۔ مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، ہے نا، دونوں بھائی جو ہے جو علی برادران کے طور پر جو ہے جانے جاتے ہیں، انہوں نے قلم اور زبان کے ذریعے کیا کیا، انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، یعنی انہوں نے لکھنا شروع کیا، آرٹیکل اخبار میں، ہے نا، ہر جگہ ان لوگوں نے نظم وغیرہ لکھنے شروع کیے، ایسے جو جو کیا انگریزوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ بی اماں جو ہے برابر اپنے بچوں کے ساتھ رہی اور ان کا حوصلہ بڑھاتی رہی۔ جب علی برادران جو ہے جیل میں ڈال دیے گئے اور کچھ لوگ جو ہے انگریزوں سے کیا کرے، سمجھوتے کی بات کرنے لگے، تو بی اماں نے کیا کہا، ہے نا، جب بی اماں جو ہے برابر کیا کرتی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی ہر سچویشن میں، اور وہ کیا کر رہے نہیں کر رہے، ہے نا، مطلب انگریزوں کے خلاف وہ کون سا قدم اٹھا رہے نہیں اٹھا رہے، یہ ساری چیزیں مطلب ان سے وہ پوچھتے رہتی تھی، جانتے رہتی تھی، اور ان کا حوصلہ بھی بڑھاتی۔ اب جب علی برادران یعنی جب ان کے دونوں بیٹے جو ہے جیل میں ڈال دیے گئے، تو کچھ انگریز جو ہے ان سے کیا کرنے لگے، سمجھوتے کی بات کرنے لگے، تو اس پر جو ہے بی اماں نے کیا کہا، گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ یعنی کہ علی برادران ان کے بیٹے جو ہے کسی ایسی بات پر اقرار کر لے، یعنی کوئی ان کی ایسی بات اگر مان لیتے ہیں جو ان کے مذہبی احکام، یعنی اگر جو ان کے مذہب کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے اگر کہے، یا ملکی فائدے کے ذرہ بھی خلاف ہو، تو مجھے کیا یقین ہے کہ اللہ پاک جو ہے میرے قلب کو، یعنی قلب یعنی دل، میرے دل کو اتنی مضبوطی اور سوکھے جھریاں پڑے ہاتھوں میں جو ہے اتنی طاقت دے گا کہ میں اسی وقت کیا کروں گی، دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ یعنی اگر وہ اپنی تکلیفوں کو کم کرنے کے لیے وہ اگر جو ہے مذہبی احکام کے خلاف جاتے ہیں، یا ملک کے فائدے کے خلاف اگر کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور کوئی بات تمہاری مان لیں گے نا، تو میں اللہ سے کیا دعا کرتی کہ وہ میرے دل کو اتنا مضبوط بنائے، اور میرے یہ جو جھوری پڑے ہوئے ہاتھ، یعنی جو بوڑھی ہو گئی ہے نا، کمزور ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اس میں اتنی طاقت دے، تو میں کیا کروں گی کہ دونوں بیٹوں کو اپنا گلا گھونٹ کے مار دوں گی، لیکن جو ہے میں ان لوگوں کو پھر کبھی منہ دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ بی اماں کے اس بیان سے ان کی حوصلہ مندی، جرات،
مذہب اور وطن سے گہری محبت جو ہے صاف ظاہر ہوتی ہے نا. اب جب انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ اگر اپنے مذہب کے خلاف یا اگر ملک کے فائدے کے خلاف اگر جو ہے وہ اگر جائیں گے نا اور تمہاری بات مانیں گے تو میں کیا کروں گی، ان کو مار دوں گی. یعنی ایک ماں جو ہے اللہ سے یہ دعا کر دی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں کیا کروں گی، دونوں کو ختم کر دوں گی. تو یہ جو ان کی بات سے جو ہے ان کی حوصلہ ان کے اندر کتنا ہے نا، کتنی ہمت ہے، اور مذہب سے ان کو کتنا پیار ہے اور اپنے وطن سے بھی کتنی گہری محبت ہے، یہ صاف اس بیان سے جو ہے ظاہر ہوتی ہے نا. مارچ 1924 میں جو ہے بی اماں کی طبیعت کیا ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. انہیں امروہے سے جو ہے فوراً رامپور لایا گیا. امروہہ یعنی ایک گاؤں کا ہے، گاؤں کا نام ہے، جو وہاں سے ان کو کہاں لایا گیا، رامپور. علی برادران جو ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے کہاں آئے، رامپور آئے. لیکن انگریز حکومت نے کیا کیا، انہیں ریلوے اسٹیشن پر ہی روک دیا، مطلب گھر جانے نہیں دیا. اب جب اس کی خبر جو ہے بی اماں کو ملی تو وہ کیا ہوئی، خود جو ہے بیماری کی حالت میں ہی کہاں آ گئی، اسٹیشن آ گئی، اور اصرار کیا کہ میں بھی کیا کروں گی، تم لوگوں کے ساتھ چلوں گی. یعنی دونوں بیٹے کے ساتھ میں جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئی. مجبوراً جو ہے ان کو کہاں لے جایا گیا، دہلی. اب ان کی کیا خواہش تھی کہ ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کو جو ہے وہ کیا کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اور آخر بی اماں کی جو ہے یہ خواہش لیے جو ہے وہ 13 نومبر 1924 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب بی اماں کی جو ہے پیغام کو جو ہے کسی شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے کیا، کہ بولی اماں نے محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ کیا کرو، دے دو. یعنی محمد علی کی بیٹی اماں نے جو ہے کیا کہا کہ بیٹا جان کیا کرو، خلافت میں دے دو. یعنی مطلب اس جد و جہد میں دے دو جو کیا ہے ہندوستان کے اور وطن کے لیے فائدے مند رہے گا. یہ کہانی جو ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور اس کے کوشچن آنسرس میں ضرور کرواؤں گی. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگ پلیز، اور لائک کریں، اور کمنٹس میں آپ کچھ سجیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.